رات گہری ہو چکی تھی، مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، بازار بند ہو چکے تھے اور شہر کے شور سے دور جبل نور کی بلندیوں پر ایک چھوٹا سا غار موجود تھا۔ وہ غار تھا غار حرا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کئی دنوں سے ایک شخصیت آتی تھی اور وہ شخصیت لوگوں میں رہنے کے باوجود ان جیسی نہیں تھی۔ وہ بتوں سے نفرت کرتی تھی، وہ سچائی کی تلاش کرتی تھی اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ شخصیت تھی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس رات محمد بن عبداللہ ہی نہیں بلکہ آنے والے وقت کے رسول خدا اپنے رب کی طرف سے پیغام کے انتظار میں تھے، اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جس کا انتظار زمین ہی نہیں بلکہ آسمان بھی کر رہا تھا۔ غار کی خاموشی میں ایک غیر معمولی سی تبدیلی ظاہر ہوئی، فضا بدل گئی اور دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ پھر اچانک سے ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور یہ تھے جبرائیل علیہ السلام۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اس کے بعد فرمایا اقرا، یعنی پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جواب عاجزی نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت کا اظہار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے کسی انسان سے پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ یہ سننا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور اتنی شدت سے تھاما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے جسم یہ درد برداشت نہیں کر پا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا تو دوبارہ فرمایا اقرا، یعنی پڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں کیا پڑھوں؟ یہ سوال علم کے آغاز کا سوال تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا کہ جب زمین پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ صرف آیات نہیں تھی بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے علم کا پہلا دروازہ تھا۔ یہ آیات اس بات کا اعلان تھی کہ انسان کا تعلق فقط مٹی سے نہیں بلکہ اپنے رب سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو دہرایا اور بعد میں فرمایا کہ یہ الفاظ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے دل پر لکھ دیے گئے، ایسے جیسے کہ کوئی تحریر میری روح میں نقش ہو گئی ہو۔ اور اس طرح پہلی وحی مکمل ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے باہر نکلے۔ وہی پہاڑ، وہی راستہ، وہی مکہ، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب صرف محمد بن عبداللہ نہیں تھے بلکہ اب وہ اللہ کے رسول تھے۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی کیفیت بدل رہی تھی، دل میں سوالات تھے اور روح پر ایک ذمہ داری اثر کر چکی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حسب معمول کھانا تیار کر چکی تھی۔ ایک آدمی کے ہاتھ کھانا غار کی طرف بھیجا گیا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی گئی۔ رشتہ داروں کے گھروں میں لوگ بھیجے گئے اور اسی پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ سے سب بیان کر دیا، جو دیکھا جو سنا۔
سیدہ خدیجہ نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے فرمایا آپ کو خوشخبری ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اور یوں نبوت کی پہلی تصدیق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل کا شمار مکہ کے ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ سارا واقعہ سننے کے بعد ورقہ بن نوفل چلا اٹھا، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو آج سے چند سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائیں گے، جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، جب آپ کی قوم آپ پر ظلم کرے گی، اور جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، میری قوم مجھے کیوں نکالے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو بھی اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم یہی کرتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، لیکن اس سے پہلے وہ نبوت کی گواہی دے چکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے۔ اس ملاقات کے بعد ایک طویل عرصہ تک جبرائیل علیہ السلام ظاہر نہ ہوئے، دن گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی۔ ہر دن ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے یہ سوال کرنے لگے، کیا وہ ملاقات دوبارہ ہوگی؟ کیا میں آسمان سے دوبارہ بات کر پاؤں گا؟ اور یہی جستجو دل کو مزید مضبوط بناتی رہی۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بے چین ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کی طرف چلے جاتے۔ جبرائیل علیہ السلام کی آواز آتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دیتی۔ پھر ایک دن خاموشی ختم ہوئی اور دوبارہ سے وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو، لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب نبوت کے ساتھ دعوت کا آغاز ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ان کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ حضرت علی کہنے لگے کہ یہ میرے لیے ایک نئی چیز ہے، میں اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا۔ پوری رات سوچنے کے بعد جب اگلی صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 8 سال تھی۔ وہ رات جس میں وحی نازل ہوئی وہ فقط ایک رات نہیں تھی بلکہ آنے والی انسانیت کے لیے صبح تھی۔ اسی رات زمین نے آسمان کی آواز سنی اور دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔